السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ نئی پلے لسٹ ہے، تو اس میں ہم حروف مفردات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مفردات کسے کہتے ہیں اور کچھ امتحان کے بارے میں پڑھیں گے، مطلب کہ حروف کی پہچان کیسے کریں۔ پہلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حروف مفردات کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ یہ جان لیجئے، حروف مفردات یعنی وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی سے بھی مل کر نہیں بنے ہوتے۔ جیسے با ہو گیا، با کسی سے مل کر بنا ہے؟ نہیں بنا۔ تا بھی نہیں بنا، سا بھی نہیں بنا۔ یہ جتنے بھی حروف یہاں لکھے ہوئے ہیں تو یہ کسی بھی حرف سے نہیں مل کر بنے ہیں، دو حرف سے مل کر نہیں بنے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف با، آپ کو با پڑھنا ہے، بے نہیں پڑھنا۔ تا فا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اب اس کی پہچان کس طریقے سے کرانی ہے آپ کو؟ جب کسی بچوں کو پڑھائیں آپ نورانی قاعدہ، تو آپ پھر پہچان کرائیں کہ ایسا پوچھیں کہ کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اور کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے؟ بس با اور جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب دو نقطے کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اور دیکھیں دو نقطے ہوتے ہیں، قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نقطہ کس پر ہوتا ہے؟ خا پر ایک نقطہ ہوتا ہے، زال پر ایک نقطہ، زا پر ایک نقطہ ہوتا ہے، ضاد پر ایک نقطہ ہوتا ہے، غین پر ایک نقطہ ہوتا ہے، فا پر ایک نقطہ ہوتا ہے، نون پر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ایسے اس طریقے سے پوچھیں۔ تین نقطے کس پر ہوتے ہیں؟ تین نقطے سا پر ہوتے ہیں اور شین پر ہوتے ہیں، اور تین نقطے کس پر ہوتے ہیں؟ بس اب اس میں سے اسے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے تا طا، دونوں میں فرق کریں۔ تا سین شین صاد ہا یہ چھوٹا ہا ہے، یہ بڑا ہا ہے۔ چھوٹا ہا یہ شروع حلق سے نکلتا ہے اور یہ اخیر حلق سے۔ خا قاف ذال زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہمیں جو جاننی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حروف کی، اب اس میں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ الف کی کتنی شکلیں ہیں؟ دو شکلیں ہیں، ایک اس طریقے سے، ایک ایسے۔ با کی دو شکلیں ہو گئیں، با ہم ایسے بھی لکھتے ہیں آدھا، اور اس طریقے سے بھی ٹیڑھا کر کے لکھتے ہیں۔ تا کی تین شکلیں ہیں، یہ شکلیں آپ دیکھتے چلیں، بعد میں اس کا استعمال ہوگا۔ جیم دال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عین فا کی دو شکلیں، عین کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں ہو گئیں۔ اچھا، شکلیں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ہم ملاتے ہیں کسی بھی حرف سے، با کو، تا کو، جیم کو ملاتے ہیں، قاف کو ملاتے ہیں، تو ان کی شکلیں کچھ بدل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آدھا لکھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو پورا لکھتے ہیں، تو وہی چیز سمجھیں گے۔ تو اگر اسے سمجھ گئے تو ہم آگے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ نون کی دو شکلیں ہو گئیں، ہا کی تین شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں ہو گئیں، یا کی دو شکلیں۔ اچھا، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہم اس کو پڑھیں گے۔ ابھی مرکبات کسے کہتے ہیں؟
مرکبات کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ حرف جو دو یا دو سے زیادہ مفرد حرف سے مل کر بنے ہو. جیسے با اور تا کو ملا دیں کیا بن جائے گا؟ با تا. ایسے ہی الف لام، جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ لام الف. یہ الف ہے، یہ لام ہے. ایسے جیم، یہ اتنا جیم ہو گیا. ابھی ہم نے شکلیں پڑھی تھی جیم کی. جیم کی شکل کہاں پر ہے؟ یہ رہی جیم کی شکل، ہے نا. الف لام الف، یہ لام ہو گیا، یہ الف ہو گیا. میم الف، ایسے یہ لام ہو گیا، یہ الف ہو گیا. با الف. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کنفیوژن بہت ہوتی ہے بچوں کو کہ الف یہ لام ہے یہ الف ہے. نہیں، لام یہ ہے. دیکھیے یہ لام ہے، یہ والا اس کی یہ لام ہے یہاں پر. لام الف، یہ لام ہو گیا الف. لام جیم، لام الف. لام با، لام الف با لام با. کاف کاف کاف، یہ تینوں ہی کاف ہیں. اب اسے پڑھتے ہیں کاف با کاف تا، یہ پورا کاف ہے نا. کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف تا، یہ پورا کاف ہے. با تا ثا نون یا. با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین. یہ اتنا نون ہے یہاں پر ہے نا، اور یہ پورا یہ سین ہو گیا. تا سین تا سین تا جیم تا ہا. اب تا کہاں تک ہے؟ یہاں پر تا یہ ہے یہاں تک، یہ اتنا تا ہے. یہ ہا یہ ہو گیا. نون خا، نون یہ ہے اور یہ خا. اب یہ کس کے نقطے ہیں؟ دو. یا جیم کے تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ یا کے ہیں. ہمیشہ دو نقطے کس کے ہوں گے نیچے؟ یا کے. یا ہا با، اتنا با ہو گیا. جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا یا. یہ بھی یا کے دو نقطے ہیں اور یہ تو ہے ہی یا. نون یا تا یا ثا یا نون با لام. تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو کھینچ کھینچ کر پڑھنا ہے. ایسے نہیں الف بے تے نون بے لام، ایسے نہیں. جیسے ہم عربک میں پڑھتے ہیں ایسے، جیسے سین کو کھینچتے ہیں، دال کو کھینچتے ہیں، با کو نہیں کھینچتے ہیں. ایسے تا نون لام. با یا لام یا تا لام. اس میں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کھینچنے والے حروف ہیں اس کو ہم کھینچ رہے ہیں، اور جو ویسے پڑھیں گے وہ جلدی پڑھیں گے اس کو ہم ویسے پڑھیں. جیسے نون با نون، تو با اس میں کھینچے گا نہیں. با نون نون، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے آپ پڑھیں. تا یا نون یا تا نون. ثا ثا نون نون یا نون. اب اسے پڑھتے ہیں جیم ہا خا. اب یہ کیا ہے اتنا؟ ہا، کیونکہ اس میں اگر اوپر نقطہ ہوتا تو خا ہوتا، نیچے نقطہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جیم. اب نقطہ ہی نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ ہا. سا خا با جیم تا تا تا، اتنا ہو گیا. ہا تا یا جیم با. صاد ہا با با خا تا. اب اسے پڑھتے ہیں، اسے پڑھیں. تا ہا ہا با تا یا ہا. دیکھیں اس میں ہا اتنا ہے، یہ تا اتنا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہا ہے، ہا کی شکل ہے. اب ایسے اس میں یا اتنا ہو گیا،
ہا یہ ہو گیا، یہ با ہو گیا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم۔ اگر اس میں کچھ بھی اگر اس میں سمجھ میں جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دال ذال را زا، جیم دال خا ذال، جیم را خا زا، اتنا خا ہے یہ زا ہے، یا را تا، تا اتنا ہو گیا، اور یہ کیا ہے زا، میم دال کاف دال فا را میم زا۔ اگر اس کو آپ 2-3 بار دیکھیں گے تو آپ کو ہی کلیئر ہو جائے گا۔ میم دال کاف دال فا را میم زا۔ اب اسے پڑھتے ہیں، سین شین صاد ضاد طا ظا، سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف عین غین حمزہ۔ اب یہ کیا ہے عین زا، اگر یہ الگ ہوتا تو اسے حمزہ پڑھتے، غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا، اتنا تا ہے یہ، پھر یہ غین ہے یہ دال ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، اور حمزہ یا کی شکل میں۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا۔ ٹھیک ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں، اگر آپ سمجھ جائیں گے کون سا حروف ہے، شکلیں سمجھ جائیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ ہا میم کاف میم لام، یہ الف نہیں ہے، اگر الف ہوتا تو یہ الف تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ اگر یہ مل گیا تو یہ کیا ہے لام ہے، لام میم تا میم تا میم تا۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں، اب اسے ایک بار یہاں تک پورا کر لیتے ہیں۔ الف یا الف کاف، یہ جو یہاں پر یہ نشان بنا ہوا ہے، یہ کٹ آدھے آدھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بریک ہوئے ہوئے ہیں۔ نون، پھر یہ کیا ہے سین تا عین یا نون، واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا، یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا، یہ فا ہے یہ نون ہے، یہ نقطوں میں کنفیوز مت ہوئی ہے۔ عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم۔ یہ جو بریک ہوئے ہیں آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کنفیوز ہونے کی بات ہی نہیں کوئی۔ با، یہ اگر یہ نقطہ یہاں پر ہوتا ہے، کس کا نقطہ ہوتا ہے جیم کا، یہاں نقطہ ہے تو با کا، با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام
فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ الف کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. اگر فرینڈس یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ملتی رہے.